کائنات نے ہر پھل کو پکنے سے پہلے کئی موسموں سے گزارا ہے۔ کوئی پھل ایک موسم میں پک جاتا ہے اور کوئی پھل کئی موسم مانگتا ہے، اور جو پھل جتنی دیر سے پکتا ہے اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے۔ مگر جب ایک کے بعد ایک رشتہ آئے اور بار بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ کر اسے روک دے تو دل میں یہ سوال شدت سے جنم لیتا ہے کہ آخر یہ سلسلہ کیوں تھمتا نہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو راز آج میں بتانے والا ہوں وہ اس بار بار آنے والی رکاوٹ کی اصل جڑ تک جائیں گے۔ تم نیک ہو، تمہارا کردار صاف ہے، رشتے آتے بھی ہیں مگر ہر بار کوئی نہ کوئی وجہ بن کر بات ٹوٹ جاتی ہے، اور تم پوچھتی ہو کہ آخر یہ رکاوٹیں کیوں ختم نہیں ہوتی۔ آج میں تمہیں وہ 4 گہرے ترین راز بتاؤں گا جو اس بار بار کی رکاوٹ کے پیچھے چھپے ہیں، اور سب سے گہرا راز آخر میں ہے۔ اس کے لیے اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سوچو، جن کی زندگی میں ایک کے بعد ایک آزمائش آئی۔ پہلے بھائیوں کی سازش، پھر غلامی، پھر جیل۔ ہر بار جب لگا کہ اب حالات بہتر ہوں گے تو کوئی نئی رکاوٹ آ گئی، مگر ہر رکاوٹ دراصل انہیں اس عظیم مقام کی طرف لے جا رہی تھی جو اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ بار بار کی رکاوٹ ناکامی نہیں بلکہ ایک بڑے انجام کی تیاری ہے۔ پہلا گہرا ترین راز یہ ہے کہ جو رشتے بار بار آ کر ٹوٹ جاتے ہیں وہ دراصل تمہارے اصل نصیب نہیں ہوتے۔ اللہ ہر غلط رشتے کو خود توڑ دیتے تاکہ وہ رشتہ تمہاری زندگی میں مستقل نہ رہے جو تمہارے لیے مناسب نہیں۔ دنیا کی نظر میں یہ رکاوٹ لگتی ہے مگر اللہ کی نظر میں یہ حفاظت ہوتی ہے۔ جتنے زیادہ غلط رشتے چھٹتے جائیں اتنا ہی وہ راستہ صاف ہوتا جاتا ہے جو اصل رشتے تک لے جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ جو چیز اللہ روک دے وہ کبھی تمہارے لیے بہتر نہیں تھی، چاہے وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے۔ یہ راز یاد رکھنا کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے۔ یہاں پہ دوسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ بار بار کی رکاوٹ کبھی کبھار اس لیے بھی آتی ہے کیونکہ گھر میں یا خاندان میں کوئی ایسا عمل ہو رہا ہوتا ہے جس سے برکت اٹھ جاتی ہے، جیسے رشتہ داروں سے قطع تعلقی، والدین کی ناراضگی یا کسی کا حق دبا لینا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ظاہری طور پر شادی سے تعلق نہیں رکھتی مگر روحانی طور پر برکت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گھر رشتہ داروں کے حق سے خالی ہو وہاں خیر کے دروازے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صلح رحمی اور والدین کی رضا کو دوبارہ سے مضبوط کرنا اس رکاوٹ کو توڑنے کی پہلی کنجی ہے۔ تیسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ بار بار کی رکاوٹ کبھی اس لیے بھی آتی ہے کیونکہ نظر بد یا حسد کا اثر ہوتا ہے، خاص طور پر جب کسی نیک اور خوبصورت کردار والی لڑکی کی تعریف بہت زیادہ ہو رہی ہو۔ ایسے میں روزانہ آیت الکرسی، قرآن پاک کی تلاوت اور صبح شام کے اذکار کو معمول بنانا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اذکار ہر خفیہ اثر کے خلاف مضبوط ڈھال بنتے ہیں۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دل ذکر اللہ سے آباد ہو اس پر کسی نظر بد کا اثر نہیں ہوتا۔ چوتھا اور سب سے گہرا ترین راز، اور یہ وہ سچائی ہے جو سب سے کم لوگ سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بار بار کی رکاوٹ دراصل اللہ کا یہ پیغام ہے کہ ابھی وقت مکمل نہیں ہوا۔ ہر ٹوٹا ہوا رشتہ ایک قدم اس رشتے کے قریب لے جاتا ہے جو اصل میں تمہارے لیے لکھا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، یعنی جو رکاوٹ آج تکلیف دہ لگ رہی ہے وہی کل ایک بہت بڑی نعمت کا دروازہ ثابت ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جس رشتے کو بار بار روکے وہ دراصل کسی ایسے رشتے کی تیاری کر ہوتا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں بلکہ زندگی بھر قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل کے کسی زخم پر مرہم بنے ہیں تو اس مرہم کو اپنے پاس مت رکھنا، یہ نسخہ کسی اور درد مند دل کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔ وقت گزر جائے گا، یہ الفاظ شاید یاد نہ رہیں، اگر جو سکون آج تمہارے دل کو ملا ہے وہ یاد رہے گا، اور اگر یہ سکون کسی اور کو بھی چاہیے یہ ویڈیو اس تک ضرور پہنچانا، اور ہمارے چینل سید سناز کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی ہر بات، ہر راز تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا فیس بک پیج، ٹک ٹاک پیج کو بھی ضرور فالو کر لو۔ ہمیں کہتے ہیں سید سناز، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔